فرشتوں پر ایمان. لیکن اس پر ایک دو لائن میں ہم بات کو مکمل کر کے آگے آیت کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی آگے مزید تقاضے ہیں سمجھتے ہیں. فرشتوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ جب رسول پر بھی ایمان لایا جائے، کتابوں پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، تو جس طرح اللہ پر ایمان ملے گا یا ملتا ہے نبوت کے ایمان سے، کتابوں کے ایمان سے، اسی طرح نبیوں تک یہ تمام چیزیں جو پہنچتی ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچتی ہیں. تو لہذا وہ ذریعہ جو بیچ میں ہے وہ ملائکہ ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جس طرح کہ وہ وحی لے کر آئے. جس طرح اللہ رب العالمین کی توحید کا تقاضا، ایمان کا تقاضا وہ نبی کی نبوت کے ساتھ ہے، اسی طرح نبی اور رب کے درمیان کا واسطہ جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ فرشتوں کو رکھا ہے، بالخصوص حضرت جبرائیل جو وحی لاتے ہیں. اس لیے اگر ان پر ایمان نہیں ہوگا تو لائے ہوئے چیز پر کیا ایمان ہوگا؟ ان پر ایمان کیسے ہوگا کہ وہ امین ہیں، معصوم ہیں، کوتاہی سے، غلطی سے پاک ہے. وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی سے وہ پاک ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں امین بنایا ہے، وہ طاقت و صلاحیت عطا فرمائی ہے. وہ سرے منہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کا ارتکاب کریں، اس سے وہ پاک ہیں، معصوم ہیں. عورت و مرد کی جنسی تشکیل سے اللہ رب العالمین نے ان کو پاک فرمایا ہے. کاتبین، اسی طرح کاتبین جو ہیں وہ اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ کی ذمہ داریاں اعمال لکھنے پر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں. اور ان میں تذکیر و تانیث، مرد ہونا یا عورت ہونا، اس سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو پاک فرمایا ہے. ان سے خطائیں سرزد نہیں ہوتی ہیں. یہ امین ہیں. اللہ کی بات اور ضروری کلام میں کسی چیز کی آمیزش کر دیں، ملاوٹ کر دیں، کچھ چیز کو چھوڑ دیں، کچھ چیز کو بڑھا دیں، اللہ نے ہر چیز سے ان کو بالکل پاک بنایا ہے. یہ ہے تمام تقاضوں کے ساتھ فرشتوں پر ایمان.